الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. محترم اور مکرم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ عقیدے کے دروس چل رہے ہیں. ابھی فی الحال وقت سبق نمبر 42 ہے. اس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں، یعنی ایک آدمی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں اور اس کی ذات میں، اس کے اسماء اور صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کر دیتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے خود نہیں پتا ہوتا. یا یوں کہیں کہ کچھ اس کی ایسی شکلیں ہیں جو عام لوگوں پر مخفی ہیں، جنہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. چلیے بسم اللہ، کوئی پڑھیں. کون پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائے. جو پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں ان کو انمیوٹ کر سکوں. میں نے سب کو میوٹ کر دیا ہے. چلیے میں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ. اسکرین پر کوئی بھی نہ لکھے. چلیے آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تمہیں اس بات کا علم ہے، تم اسے جانتے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انداد سے مراد شرک ہے. یہاں جس ند کی ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد شرک ہے، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی. یعنی شرک کا وہ حصہ جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے وہ اتنا مخفی ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ ایک عام آدمی اسے جان نہیں سکتا. اور کتنا مشکل ہے جاننا. جیسے کہ اگر کالا پتھر ہے اور رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے تو کیا کوئی آدمی اسے دیکھ سکتا ہے؟ یا اگر کامن طور پر کہیں بھی ایک پتھر پر چونٹی چل رہی ہے تو کیا اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو انسان سن سکتا ہے؟ تو جتنا اس چونٹی کو رات کے اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی یاد رکھیے اور اس کی آہٹ کو سننا مشکل ہے، اتنا ہی شرک کی کچھ ایسی شکلیں ہیں جو لوگوں پر مخفی ہیں، انہیں دیکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. کہتے ہیں کہ واللہ و حیاتی کا، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا یا فلان و حیاتی، اے فلاں میری جان کی قسم، یا یوں کہنا لولا کلیب هذا لاتال النصوص، کہ اگر یہ کتیا یعنی جو گھر کے بعد جو کتا ہے کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں چور آ جاتی. یا یوں کہنا لولا البط فی الدار لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں چور آ جاتے. یا یوں کہنا ماشاء اللہ و شیتا، کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں. یا کوئی آدمی یہ کہے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا ایسا ہو جاتا. تو اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو، یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں. اب سمجھنے کی بات ہے کہ یہ شرک کیسے ہوا. ایک آدمی کہتا ہے کہ یا فلان و حیاتی، اے میری جان تمہاری قسم، ٹھیک ہے. یا کوئی کہے اے فلاں میری جان کی قسم. قسم کس کی کھانی چاہیے؟ صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے. تو یہاں آدمی نے اپنی جان کی قسم کھائی، لہذا غیر اللہ ہوا، شرک ہوا. لولا الکلیب ھذا لاتانا اللصوص، اگر یہ کتیا گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتی. سوال یہ ہے کہ اس کتے نے چور کو روکا ہے؟ ٹھیک ہے. یا جو چور رکے ہیں یا آنے والے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے.
تو لہذا تقدیر کی وجہ سے آئے، نہ کہ اس کتے یا کتیا کی وجہ سے چور داخل ہوئے یا رکے۔ لولا البت فی الدار لاتانا اللصوص، اگر یہ بطخ گھر میں نہ ہوتا تو چور آ جاتے۔ یا یوں کہنا ما شاء اللہ و شیتا، کہ اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہیں۔ لفظ اور یہ برابری کا بات کرتا ہے، یعنی آپ نے اللہ کا ذکر کیا، بیچ میں اور لایا اور ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کیا، تو گویا آپ نے اللہ کو اور اس آدمی کو ایک صف میں کھڑا کیا، جبکہ اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے برابر کسی کو کھڑا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں، اور آپ تصور کر کے دیکھیں اس طرح کے ہزاروں الفاظ ہم میں کے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں جبکہ انہیں ان کی حقیقت نہیں پتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی، اب اللہ کے علاوہ کون ہے؟ دنیا کی ہر چیز، اللہ کے نبی بھی غیر اللہ ہیں، قرآن بھی، اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر آسمان ہے، زمین ہے، میں ہوں، والدین ہے، جو بھی دنیا کے اندر ہے سب غیر اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھائے، اپنی امانت کی، اپنی ماں باپ کی، سب کے سب غیر اللہ ہے، لہذا کہا گیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائے اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا۔ کتنی بہترین اور باریک بات کہتے ہیں کہ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں، کیونکہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کسی غیر اللہ کی سچی بھی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ تو لہذا ایک آدمی کبیرہ گناہ کر لے مقابلے میں کہ انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسا نہ کہا کرو کہ جو اللہ نے چاہا اور جو فلاں آدمی نے چاہا۔ میں نے لفظ اور کے بارے میں بتایا کہ جب آپ دو لوگوں کے بیچ میں لفظ اور لگاتے ہیں تو آپ دونوں کو ایک درجے میں ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، پھر ایک غیر اللہ کا نام لیا، بیچ میں لفظ اور کا استعمال کیا، تو گویا آپ نے اللہ کو اور اس آدمی کو ایک صف میں کھڑا کیا، ایک درجے میں کھڑا کیا۔ بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا پھر جو اس آدمی نے چاہا۔ لفظ پھر یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے اس نے کیا پھر اس نے کیا، تو پھر کا مطلب یہ ہے پہلا دوسرا دونوں ترتیب میں الگ ہو گئے۔ لفظ اور کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی صف میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لفظ اور نہیں، لفظ پھر کا استعمال تم کیا کرو۔ ابراہیم النخعی رحم اللہ کا قول ہے اعوذ باللہ و بکا، کہ میں جیسے یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے، بلکہ یوں کہ جو اللہ چاہے جو فلاں چاہے۔ امام نخعی کا قول ہے اعوذ باللہ و بکا، کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ناپسندیدہ ہے، ایسا کہنا ناجائز ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اعوذ باللہ ثم بکا، کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں پھر میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ لفظ اور کہہ کے آپ پناہ بھی نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح لولا اللہ ثم فلان، لولا اللہ و فلان، ٹھیک ہے، وہی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرتے ہوئے نہ کرنے والے شخص کا حکم، یعنی جو آدمی اللہ کی قسم نہیں غیر اللہ کی کھاتا ہے۔ اب تقریباً 3 درس ہیں، ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے پڑھا 42، یہ ہے 43، یہ سب شرک اصغر کی قسموں میں ہیں۔ میں پہلے سبق پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، ہلکی سے تشریح کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو لکھاتا ہوں کہ شرک اصغر کی قسمیں کتنی ہیں۔ ٹھیک ہے، شرک اصغر کی جب ساری قسمیں، ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائیں گی تو یہ باتیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن پہلے کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم، یعنی جو صرف اللہ کی نہیں غیر اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ۔ من حلف باللہ فلیصدق، جو آدمی اللہ کی قسم کھائے وہ سچ بولے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ ومن حلف له باللہ فلیرضى، اور اگر کوئی آدمی اس کے سامنے اللہ کی قسم کھا لے تو راضی ہو جائے۔ اب اس کے زیادہ اور اسے
پروف نہ مانگے. پھر کہا ومن لم یرضى فلیس من اللہ، کہ جو آدمی سامنے والا اللہ کی قسم کھا لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس قسم پر راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ والا نہیں. ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے نام پر مانگا جائے، تو انسان کو ہر حال میں کیا ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. انسان اس میں نافرمانی نہیں کر سکتا یا آگے مطالبہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے کا حکم. ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک یہودی آتا ہے، آ کر کہتا ہے انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والكعبة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا رب الكعبة وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ابھی جس کا ذکر کیا گیا، ایک مشرک آیا، ایک یہودی آیا، آ کر کہتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تم بھی تو شرک کرتے ہو، کیا تم نہیں کہتے کہ جو اللہ نے چاہا اور جو تم نے چاہا، یا یوں کہتے ہو اور کعبے کی قسم. تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی آدمی ایسا نہ کہے، بلکہ کہے کعبے کے رب کی قسم. کعبے کی قسم نہ کھائے، کیونکہ کعبہ تو مخلوق ہے، وہ در و دیوار ہے، اللہ کا گھر ہے تو مخلوق ہے. تو کعبہ کی قسم نہ کھائے بلکہ کعبے کی رب کی قسم کھائے. اور پھر کہا ما شاء اللہ ثم شئت، بلکہ انسان کہے کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. لفظ پھر کے ذریعے وہ آدمی تفریق کرے. سنن نسائی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فوراً ڈانٹا اور آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیا، کیونکہ اس نے لفظ اور کا استعمال کیا. بلکہ آپ نے کہا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا ہے صرف وہی ہوتا ہے، صرف وہی ہوتا ہے. پھر اس کے اندر اور ایک یہودی کا قصہ بھی یہاں پر نقل کیا گیا ہے. چلیے، یہ 3 اسباق ہیں اور تینوں کے اندر شرک اصغر کی قسمیں. اب آپ کاپی قلم نکالیے اور لکھیے. شرک اصغر کے حوالے سے میں ساری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ سب اس کو لکھیں گے انشاءاللہ. شرک اصغر کی 3 قسمیں ہیں. شرک اصغر کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے. وہ شرک اصغر جسے انسان سب سے پہلے اپنے دل سے کرتا ہے. اب دل سے جو شرک اصغر کیا جاتا ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. 4 مثالیں سمجھیے اس کی. دل سے شرک اصغر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ شرک اصغر جسے انسان دل سے کرتا ہے. اب دل سے جو شرک اصغر کرتا ہے اس کی 4 مثالیں ہیں. پہلی مثال ہے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے. انسان جو دل کے اندر ارادہ رکھتا ہے، اب وہ کتنا اللہ سے ڈرنے کے لیے کر رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کی تعریف میں علماء نے کہا کہ وہ ان یظہر الانسان العمل الصالح للآخرین، کہ انسان کسی اپنے نیک عمل کو دوسروں کے سامنے دکھائے. اب کیوں دکھائے؟ کرتے ہوئے دکھائے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، یا او یحسن عندهم، یا نیک عمل کر کے ان کی تعریف چاہے کہ میں نیک ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے دعوت کا کام کیا، میں نے آپ کو ہدایت پر لایا. اب تعریف کے لیے کیا، ٹھیک ہے. او یعظم فی انفسہم، یا وہ چاہے کیونکہ میں نیک عمل کرتا ہوں تو لوگ میری عزت کریں، مجھے دل میں نیک آدمی سمجھیں. تو پہلے نیک عمل کر کے دوسروں کو دکھانا تعریف کے مقصد سے، تاکہ وہ اسے اچھا سمجھے، اور دوسری بات تاکہ وہ اس کے دل میں عزت کریں. اس کو اسلام نے ریاکاری کہی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ریاکاری کا مسئلہ ایسا ہے کیونکہ جو بھی عبادت آپ کریں گے اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے. لیکن آپ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے غیروں کو دکھانے کے لیے کریں، ایک حقیر انسان کو دکھانے کے لیے کریں تاکہ وہ آپ کی تعریف کرے.
تاکہ وہ اپنے دل میں آپ کی عزت کرے. تو اگر صرف لوگوں کی تعریف مقصود ہو تو یہ بڑا خطرناک گناہ، اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. لیکن اگر آدمی صرف تعریف کے لیے کرے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے بھی کیا ہے لیکن تھوڑا تعریف بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کیا لیکن ساتھ میں تعریف بھی چاہتا، دونوں مکس، تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر صرف تعریف کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہی نہیں، عبادت کی نیت سے نہیں کیا ہے، تو سیدھے شرک اکبر میں چلا جائے گا، مخرج من الملہ چلا جائے گا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ بڑی پیاری بات کہی. اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. کہ ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کے برباد نہ کرو اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے برباد ہونے کی کسوٹی یہ قرار دی کہ انسان ریاکاری کے لیے کرے، نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان. اور یہ مثال کس کی ہے؟ کافروں کی مثال اللہ نے دی. آگے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایک کافر ہی ہوگا جو عمل اس لیے کرے گا کیونکہ اسے اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے، صرف دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہی نہیں ہے، تو یہ سیدھے کفر کی طرف لے جائے گا. اور منافقین بھی کس لیے نماز پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق صرف لوگوں کو دکھانا تھا، نہ اللہ پر ایمان تھا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مانتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی کافر کہا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. چلیے بات جس ریاکاری کی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شرک اصغر والی ریاکاری ہے. اب جو انسان ریاکاری بھی کرتا ہے، ریاکاری کا مطلب دکھاوا. اب یہ دکھاوا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے، صرف ایک طریقے کا دکھاوا نہیں ہوتا ہے. انسان جو دکھاوا کرتا ہے وہ بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں ریاکاری کی شکلیں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے انسان کیا کرے؟ عمل کے ذریعے ریاکاری کرے، عمل کے ذریعے ریاکاری. اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان عمل کے ذریعے ریاکاری کیسے کر سکتا ہے. عمل کے ذریعے جو ریاکاری ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آدمی کیا کرے؟ لمبی لمبی نماز پڑھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے. اور دوران عمل لوگ آ گئے مسجد میں، قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ آ گئے، اب ان کو دیکھ کر اچھی اچھی قرات کر رہا ہے. لوگ آئے تو بہترین طریقے سے رکوع کر رہا ہے، بہترین طریقے سے سجدہ کر رہا ہے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 4 کی جگہ 6 پڑھ رہا ہے، نماز میں رو رہا ہے. یہ عمل کی ریاکاری بھی. ایک ہوتی ہے زبان کی ریاکاری، انسان زبان کے ذریعے بھی ریاکاری کرتا ہے. اب زبان کی ریاکاری کتنی خطرناک ہوتی ہے آپ تصور کریں اسے. زبان کی ریاکاری میں کہ انسان اپنے علم کی تعریف کرے. مثال کے طور پر کہے ہم تو وہ عالم دین ہیں، ہم کو سننے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. ابھی کیا ہوا؟ زبان کی ریاکاری ہو گئی. میری قرات اتنی اچھی ہے کہ یوٹیوب پر مجھے اتنے فالوورز آ چکے ہیں، میں اتنا اچھا کلاس پڑھاتا ہوں کہ بہت سارے اکیڈمیز والے مجھے بلا رہے ہیں. زبان کی ریاکاری ہے. بلکہ زبان کی ریاکاری میں علماء نے یہاں تک کہا کہ ایک انسان بار بار دلیل دے، ایک دلیل دی، لیجئے دوسری دلیل، لیجئے تیسری دلیل، چوتھی دلیل، یہ قرآن سے لیجئے حدیث سے دلیل. انسان بار بار اتنی دلیلیں دے اور اس کے دل میں مقصد کیا ہو؟ تاکہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے، کہ اس کے پاس علم کا سمندر ہے. اب یہ جو طریقہ ہے دلیلوں پر دلیل دینے کا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں، اور اس سے بہتر دین کسی کے پاس تھا نہیں، نہ ہے نہ ہوگا. وہ قرآن کی آیت بتاتے تھے، حدیث رسول بتاتے تھے، ماننا ہے مانو، ورنہ آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں. نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ نہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ آپ کا کام نذیر و بشیر ہے، خوشخبری دیجیے، ڈرائیے، مانے ورنہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ اتنی دلیلیں دیتے، اتنا سامنے والے کو دلیلوں کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کرتے جیسے زبردستی انسان کرتا ہے۔ چلیے اس کی اور ایک شکل قرآن کی قرات ہے، اچھی قرات کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ لوگ اس کو قاری کہیں۔ اب عام طور پر نماز میں قرات الگ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو اپنی قرات کو بدل دیتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کہیں کہ بہترین قاری ہے، یہ زبان کا ریاکاری ہے، ٹھیک ہے، لوگ بس قاری کہیں۔ اس کے علاوہ انسان ریاکاری کی ایک شکل، ایک تو عمل کی ریاکاری بھی، زبان کی ریاکاری بھی، تیسری ریاکاری جو انسان اپنی حیت کے ذریعے، اپنے حال چال کے ذریعے کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے بڑے آئے ان کے سامنے سر جھکائے، نگاہ سے نہ نگاہ ملائے، بالکل شرما کے کھڑا ہو جائے۔ سارے لوگ اچھا لباس پہن کے آئے، آپ بغیر استری کا سادہ لباس پہن کر آئے اور بالکل عاجزی سے بیٹھے، لوگ کہیں کتنا عاجز انسان ہے، کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے لگ جائے تاکہ لوگ کہیں کتنا نیک انسان ہے، جبکہ حقیقت میں وہ فاسق و فاجر ہے، اس کی حرکتیں ویسی ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یہ سب۔ تو انسان کوئی بھی کام جو انسان دکھاوے، جس کے ذریعے اپنے جسم کے ذریعے دکھاوا کرتا ہے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں نا، گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن مالداری پوری دکھاتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے، برانڈڈ چیزیں، کب تک؟ وہ دو چار لباس پہننے کی ہی طاقت ہے، حقیقت میں ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی ایسی حیثیت بنا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بڑے پیسہ والا ہے، جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے صدقہ دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کتنا سخی ہے۔ تو اپنی حالت کے ذریعے جو بھی انسان کرتا ہے یہ حیت کی ریاکاری میں آتا ہے، لیکن تمام چیزوں کا تعلق دل سے۔ میں نے کہا کہ ریاکاری کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ریاکاری جو دل سے کی جاتی ہے، اور دل سے کی جانے والی ریاکاری کی پہلی قسم، دل سے کی جانے والی شرک اصغر کی پہلی قسم ریاکاری۔ اب یہ ساری چیزیں دل کے اندر ہیں، دکھاوا سب۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فأوتي به فعرف نعمه فعرفها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جو شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ جان لے گا، تو اللہ کہے گا فما عملت فیہا، یہ تو بتا کہ اتنی نعمتیں میں نے دی تھی، تو نے پہچان لیا کہ ہاں تھی، تو نے عمل کیا کیا؟ تو کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، لڑائی کی، یہاں تک کہ میں اپنی جان تیرے راستے میں دے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کہے گا کذبت ولکنک قاتلت لان یقال جری، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لڑائی اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، قد فقد قیل، جس مقصد سے تو نے کیا تھا وہ کہہ دیا گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ حکم دے گا اسے چہرے کے بل زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک علم حاصل کیے ہوئے کوئی قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمت یاد دلائے گا، پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم کو حاصل کیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا لوگ تجھے عالم کہیں، ہاں، تو مدینہ اس لیے گیا تاکہ لوگ تجھے مدنی کہیں، تو نے قرآن اس لیے یاد کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے حج اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں۔ یہ کہہ دیا گیا، دنیا میں کہہ دیا گیا، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بے شمار مال عطا کیا تھا، اللہ نعمت یاد دلائے گا، پہچان لے گا، پھر اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیہ الا انفقت فیہ لک، اے اللہ جتنے راستے تیرے خرچ کرنے کے تھے نا، ہر راستے میں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ دنیا میں کہہ دیا گیا، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی معروف چیز ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کا دکھاوا کرنا چاہے تو یہ ساری کے ساری ایسی ریاکاری میں آتی ہیں جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے۔ لہذا اخلاص کی اہمیت اسلام میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر انسان مخلص نہیں ہے تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں مشرک ضرور ہو جائے گا، شرک اصغر میں ضرور مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے امام سعدی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول وہ کہتے ہیں
اعلم ان الاخلاص للہ اساس الدین وروح التوحید والعبادہ، کہتے ہیں کہ جان لو کہ اخلاص یہ ہماری دین کی بنیاد ہے، دین کے اصل فاؤنڈیشن ہے، توحید کی روح ہے، عبادت کی روح ہے، کہ انسان عبادت کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے ثواب کی امید میں، اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے، تو اس کا دین صحیح ہو جائے گا، اس کی شریعت صحیح ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ بھول گیا، اللہ کے حق کو بھول گیا، بندوں کے حقوق کو بھول گیا، آخرت کے مقصد کو بھول گیا، کس لیے کیا؟ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت پسندی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، تو ایسے آدمی کی توحید کبھی مکمل ہو نہیں سکتی، نہ توحید مکمل ہے، نہ عقیدہ مکمل ہے، نہ اس کی عبادت مکمل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انسان کو ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخلاص ضروری ہوگا۔ یہ پہلی قسم ہوئی، وہ شرک اصغر جو انسان دل سے کرتا، اس کی پہلی مثال ریاکاری ہے۔ دوسری مثال کہ انسان اللہ کی عبادت دنیا کے فائدے کے لیے کرے، انسان اللہ کی عبادت دنیا کے فائدے کے لیے کرے۔ یہ شرک اصغر کی جو دل سے کیا جاتا ہے اس کی دوسری مثال ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ لکھ رہے ہوں گے، لکھ رہے ہیں تو تھمس اپ دیجیے تاکہ مجھے بھی پتا چلے، ہاتھ کا اشارہ کر کے بتائیے۔ آڈیو تو سب کا آف ہے۔ لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلیے، جزاک اللہ خیر۔ دوسری مثال وہ ریاکاری، وہ شرک اصغر جو انسان دل سے کرتا ہے، اس کی دوسری مثال کہ انسان عبادت کرے اللہ کی مگر دنیا چاہے، اس سے عبادت کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی نماز پڑھ رہا ہے دنیا کے فائدے کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے دنیا کے فائدے کے لیے، حج کر رہا ہے دنیا کے فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب میں مثالیں بتاؤں گا تو شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے مگر دنیا کا فائدہ چاہ رہا ہے۔ یہ اس کی تین شکلیں، تین شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان عبادت کرے مگر صرف دنیا چاہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہے، عبادت کی نیت سے کیا ہی نہیں ہو، عبادت ہے لیکن عبادت کی نیت نہیں ہے، لیکن دنیا کا فائدہ چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی حج کرتا ہے تجارت کے لیے، کیوں حج کر رہا ہے؟ کہ میرا بزنس ہے حج، حج کیا ہے؟ اس کا بزنس ہے۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا، انڈیا سے 30-40 کلو اویلیبل یعنی لے جا سکتے ہیں نا، تو اس میں سامان بھر کے لے جاؤں گا، اس سامان کو وہاں بیچوں گا، پھر وہاں سے 40 کلو لا سکتے ہیں تو وہاں سے سامان لاؤں گا، یہاں بیچوں گا۔ اب یہ ہر سال حج میں کر رہا ہوں، اب وہ کیوں جا رہا ہے حج پر؟ مال کمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے، جیسے آپ علم حاصل کر رہے عبادت ہے نہیں، آپ کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ سرٹیفکیٹ کے لیے۔ یہ نہیں مدرسہ وہ مدرسہ جائیے، یہاں نہیں وہاں جائیے، تاکہ جتنے بڑے مدرسے میں جائیں گے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ملے گی، اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی۔ اب علم عبادت ہے، لیکن آپ علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ صرف سرٹیفکیٹ کے لیے، شہادہ کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جیسے شاید سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زینت چاہتا ہے، تو اس کے اعمال کے اعتبار سے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ان کے عمل کو برباد کر دے گا اور ان کے عمل ناقابل قبول ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں بھی فرمایا، جو سید ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے، وہ علم جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرتا ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔
दूसरी चीज, एक आदमी, अब इसकी दूसरी शक्ल, पहली शक्ल मैंने क्या बताई कि सिर्फ दुनिया का फायदा है, तो ये शिरक असगर है। दूसरी चीज कि वो आदमी इबादत अल्लाह के लिए भी कर रहा है लेकिन दुनिया का फायदा भी उसको चाहिए, मिक्स है, नीयत मिक्स मिक्स है। जैसे हज करने गया तो अल्लाह को खुश भी करना था, हज में सवाब भी है लेकिन तिजारत भी है। रोजा रख रहा है, रोजे का मकसद क्या है, क्योंकि वाजिब है, अल्लाह का हुक्म है, और दूसरा ये बीमारियों का इलाज भी है। मैं मोटा हूं, डॉक्टर ने कहा है कि आप रोजा रखा कीजिए, मैं नहीं रखता था रोजा, लेकिन कहा नहीं, मोटापे का इलाज रोजा है, तो रमजान के रोजे में हम मोटापे का इलाज करेंगे। तो रोजा भी रख रहा है अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन बेली फैट कम होने के लिए, मोटापा कम होने के लिए रोजा रख रहा है। दो नीयत एक साथ है, अल्लाह को खुश करना भी, ये भी। गर्मी का सख्त जमाना है, वजू करने आया, अब वुदू इबादत है लेकिन बार बार हाथ धो रहा है, ठंडे पानी में हाथ डाल के बैठ गया है, ताकि जिस्म को ठंडक मिले। मकसद क्या है, ठंडक हासिल करना। वुदू करना इबादत है, अल्लाह को खुश करने के लिए वुदू करते हैं, ताकि उसके जरिए नमाज पढ़ सके, कुरान की तिलावत कर सके, लेकिन उस वुदू को आपने जिस्म को ठंडक पहुंचाने का जरिया बनाने, दो दो नीयतें आगे। इल्म हासिल किया, इल्म का मकसद ये भी था कि मैं आगे चलकर आलिम बनूंगा, अल्लाह के दीन की तबलीग करूंगा, लेकिन उससे पैसा भी कमाऊंगा, उस इल्म से पैसा भी कमाऊंगा, नीयत शुरू से थी। अब जब मिक्स नीयतें हैं तो इसके बारे में उलमा ने कहा है कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है, दो राय उलमा के इसमें है। पहली राय यह है कि ऐसा करना मुबाह है, ठीक है, मुबाह है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने खुद किया है, इबादत के दुनिया के फायदे बताए। जैसे अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो आदमी अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसे रिज्क देगा। अब मेरे पास रिज्क नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रिज्क पाने के लिए अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करूंगा, अल्लाह से डरूंगा ताकि अल्लाह मुझे रिज्क दे। तो अब इसमें दो नियतें आई कि नहीं आई? हाँ, दो नियतें आई कि नहीं आई? एक तो अल्लाह का तकवा है लेकिन तकवे से रिज्क है। कुरान के आयत अल्लाह कहता है कि फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह कहता है कि तुम अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी, इस्तगफार तलब करो। क्यों करो? इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह गफ्फार, माफ करने वाला है, वो आसमान से तुमको बारिश नाजिल करेगा, ठीक है। अल्लाह तुम्हारे माल में तुम्हारे औलाद को बढ़ाएगा और ऐसी जन्नतें तुमको देगा जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। अब इस्तगफार इबादत है मगर उसके दुनिया के फायदे अल्लाह बयान कर रहा है। अब मैं अल्लाह से इस्तगफार करूंगा, माफी मांगूंगा, क्यों? मेरे पास माल नहीं है, औलाद नहीं है। अल्लाह कहता है इस्तगफार करो, उसके दुनिया के फायदे हैं, तो मैं बार बार अल्लाह से माफी चाहूंगा। दिल में मकसद क्या है? ताकि अल्लाह मुझे माफ भी करे और इस इस्तगफार की वजह से अल्लाह ताला मुझे माल भी दे। अब यहां पर दो दो चीजें मरगूब हैं। अब यहां पर मसला यह है कि बाज़ उलमा ने यह कहा कि अल्लाह ने इन इबादतों को करने का हुक्म दिया है लेकिन इसके फायदे अल्लाह ने दुनिया में बयान किए। लेकिन अगर कोई आदमी अपने से फायदा नीयत का कर ले, हाँ, मिसाल के तौर पर इंसान करे, जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि मुझे औलाद चाहिए, तो मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं, इस बात का किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन कोई ऐसा काम जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसे क्या करता हूं, अल्लाह ताला के साथ उस इखलास में दूसरी नीयत को, दुनिया के फायदे ले आता हूं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया, हज करना, इल्म हासिल करना, वضू करना, रोजा रखना। अब इसके दुनिया के फायदे इस्लाम ने जिक्र किए नहीं किए? रोजा का दुनिया का फायदा है इस्लाम के अंदर? नहीं। रोजा रखोगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, वाजिब है बस। लेकिन आप यहाँ दुनिया की नीयत और मकसद ले आए। तो जहां पर जिक्र है वहां पर आप नीयत कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जिक्र नहीं है वहां इंसान को नीयत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उलमा ने कहा है कि उसका सवाब कम हो जाता है, उसका सवाब कम हो जाएगा। उसका अमल तो बर्बाद नहीं है लेकिन सवाब मुकम्मल नहीं मिलेगा, उसके सवाब में कमी वाकई हो जाएगी दुनिया का मकसद रखने से। चलिए, तो ये दूसरी शिरके असगर जो दिल से किया जाता है उसकी दूसरी मिसाल। पहली मिसाल मैंने रियाकारी बताई, दूसरी मिसाल क्या है कि इंसान इबादत करे अल्लाह की लेकिन दुनिया का फायदा उससे चाहे। तीसरी मिसाल वो शिरके असगर जिसे इंसान दिल से करता है, उसकी तीसरी मिसाल है कि इंसान असबाब पर एतमाद करे, असबाब जो रीजंस हैं, रीजन पर एतमाद करे।
اب میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسباب پر اعتماد کا مطلب کیا ہوتا ہے. سبب کسے کہتے ہیں، ریزن، وجہ کسے کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان کو کوئی خیر حاصل کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایک وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، کسی وجہ کے ذریعے انسان پہنچتا ہے، یا کسی چیز کے ذریعے انسان دنیا و آخرت کے معاملات سے بچ جاتا ہے. تو لہذا جو چیز سبب بنی ہے، آپ اس سبب پر اعتماد کرنے لگ جائیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یا یوں سمجھے کہ اللہ کا فضل بھی اس میں تھا لیکن یہ چیز بھی وجہ ہے برابر اس میں. اگر کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے تو اسی کو شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ شرک اصغر قرار دیتی ہے. چلیے مثالیں بتاؤں تو یہ چیز سمجھ میں زیادہ آئے گی شاید. سمجھنے کے لیے اس کی مثالیں سمجھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے، میں نے مثالیں بھی شروع بتایا. گھر کے اندر کتا آپ نے پالا ہے. اب چور آئے، کتے نے دیکھا، بھونکا، چیخا، چور بھاگ گئے. اب سوال یہ ہے کہ چور آپ کے گھر میں کیوں نہیں داخل ہوا، آپ کا نقصان کیوں نہیں ہوا؟ تو ایک ایمان والا کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الحمدللہ. کیا کہے گا؟ اللہ نے بچا لیا. اگر اللہ چاہتا تو یہ کتا کیا ایسے 100 کتے ہوتے تو چور چوری کر کے چلے جاتے. اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ ہمارے مال کی حفاظت کر رہا تھا، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے. مجھے یہاں نقصان نہیں ہوا اللہ کی وجہ سے. تو یہ توحید پرست ہے. لیکن ایک آدمی جو اس کے دل میں شرک ہے، اب چور بھاگے کیوں؟ ایک وجہ کیا بنی؟ کتے کا وجود، وہاں کتا تھا. اب انسان کیا کہے؟ دیکھیے کتا تھا اس لیے چوری نہیں ہوئی. تو یہ کتا سبب ہے، ریزن ہے. تو آپ نے اس ریزن کو ذکر کیا، یہ شرک اصغر ہو گیا. یہ شرک اصغر ہو گیا. اب یہاں جو سبب بنی ہے، جو چیز ریزن بنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسباب ہے. ٹھیک ہے، تو رزق دینے والا، حفاظت کرنے والا، مارنے والا، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں. اب اور ایک مثال بتاؤں اعتماد، اسباب پر اعتماد کرنے کی. بخار آ گئی مجھے، میں نے گولی کھا لی. تو پوچھا دوستوں نے کہ کل بہت بخار تھی. ہاں الحمدللہ ڈولو ٹیبلٹ کھا لیا میں نے، ڈولو 650 کھا لی تھی. وہ گولی کھا لیا، مجھے شفا ہو گئی. بیمار تھے، کیا ہوا؟ میں فلاں شہر کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں فلاں اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس لیے مجھے شفا ملی. اب دوا ریزن ہے شفا پانے کی، لیکن حقیقت میں شافی کون ہے؟ اللہ ہے. تو آپ اللہ کو بھول گئے. آپ نے کہا کہ ڈولو 650، آپ نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں اسپیشلسٹ اس کے پاس گئے اس لیے ہم بچے. تو کیا ہوا؟ آپ نے سبب جو ریزن بنانا اسے آپ نے ویلڈ سمجھا، گویا اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس سے ہوتا کیا؟ اللہ کا توکل ختم ہو گیا. تو گویا اس گولی کو آپ کھائیں اس لیے بچے، گولی نہیں کھاتے تو مر جاتے. اللہ پر بھروسے کی بات کہاں گئی یہاں پر؟ ہاں. تو یہ جو ریزنز ہیں، اس ریزن پر آپ اعتماد کریں، اسے آپ سمجھیں کہ یہی ہے، یہی صحیح ہے. تو یہ شرک اصغر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو آپ کو اللہ کا فضل بیان کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اللہ نے بچا دیا، اللہ نے توفیق دی ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اللہ نے توفیق دی میں نے فلاں گولی کھا لی. ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ شرک اصغر میں نہیں آتی ہے. لیکن جہاں آپ نے اللہ کے فضل کو، اس کے احسان کو بھلا دیا، ہاں، تو بہت مشکل ہے، یہ شرک اصغر میں چلا جائے گا. اور ایک مثال بتاتا ہوں، اور ایک مثال. میری جاب ہے، کارپوریٹ جاب کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے، اب باس سے میری کہا سنی ہو گئی تو گھر میں آ کے میں پریشان ہوں. کیا پریشان ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اب باس مجھے نکال دے گا، جاب سے نکال دے گا. تو بیوی کہتی کیا ہوا نکال دے گا؟ کہا کھائیں گے پیئیں کیسے؟ ہاں، تم کہہ رہی ہو کہ دوسرا بچہ، تیسرا بچے کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے، اتنی سیلری ہے اس میں کیسے بچے پلیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، جب تک جاب مجھے اچھی نہیں لگتی ہے تب تک بچوں کے بارے میں سوچیں گے نہیں. اگر میں جاب سے نکال دیا گیا ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور آپ جو کما رہے ایک وجہ ہے، لیکن آپ نے اس وجہ کو یاد رکھا، اللہ کے فضل کو بھول گئے. وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہ ذات رزق دینے والی ہے، طاقتور ہے. جب آپ دنیا میں آئے تھے نا، مرنے تک کیا کھانے والے اللہ نے لکھ دیا ہے. آپ کی نوکری ایک وجہ ہے،
لیکن حقیقت میں کامل ذات اللہ کی ہے، تو آپ ایسا نہیں بول سکتے کوئی بات نہیں، اگر جاب سے چلے گئے اللہ رزق دینے والا ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور دے گا۔ وہ پرندے جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کی کارپوریٹ جاب نہیں لگی ہوئی ہے، ایک پرندہ گھر سے نکلتا اس کی اولاد ہے گھر میں ہے، وہ نکلتا اسے نہیں معلوم رزق کہاں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کھلائے گا۔ پرندہ جاتا ہے تلاش کرتا ہے، صرف اللہ کی توکل کی بنیاد پر اس کا بھی پیٹ بھرتا، اپنے بچوں کے لیے رزق لاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ، اس لیے قرآن میں کیا کہا ہے، لو يتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر اللہ پر بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے اللہ ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسباب، ریزنز، اگر آپ انہی پر اعتماد کریں اور اللہ کے فضل کو بھول جائیں تو یہ سیدھے کے سیدھے شرک اصغر میں آ جائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنی باریک باریک چیزیں ہیں جو شرک اصغر کے اندر ہیں، اس لیے کہا گیا کہ شرک کی شکلیں اتنی باریک ہیں کہ انسان بچ نہیں سکتا۔ ایک کالی چونٹی کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں چل رہی ہے، دیکھنا جتنا مشکل ہے ان چیزوں سے بچنا بھی اتنا مشکل ہے۔ ایک چونٹی پتھر پر چل رہی ہے، اس کی آہٹ کو اپنی کانوں سے سننا اتنا مشکل ہے، ان چیزوں کو جاننا سے بچنا اتنا مشکل ہے۔ چلیے یہ تین چیزیں ہوئی جس کا ذکر میں نے کیا۔ ایک چوتھی شکل ہے، چوتھی قسم، یعنی وہ ریاکاری جو دل سے کرتی ہے کیا جاتا ہے، اس کے اندر چوتھی شکل ہے فال بازی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اس کے حوالے سے ذکر کروں گا، جو آئندہ ہفتے کے بعد آئے گا، تو یہ شرک اصغر کی پوری تفصیل ایک بار سنا دوں گا تاکہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے۔ چلیے اگر کسی کوئی سوالات ہو تو ذکر کریں، مختصر انداز سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، جو ہاتھ اٹھائیں گے ان کو اجازت دی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ A204۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ حیاک اللہ خیر۔ بہن کا سوال تھا، مباح کا مطلب کیا ہے؟ جائز ہے، مباح مطلب کر سکتے ہیں، درست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ میرے بھائی۔ علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ ایک بار تھوڑا سا مجھے اسباب کا بتا دیجیے نا، کہ اسباب پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، مطلب دونوں میں کس طرح سے ہمیں بیلنس کرنا چاہیے، کیا؟ ہاں، بیلنس کیسے بنانا چاہیے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کے اندر جو اچھائی مل رہی ہے، جو برائی آپ کو مل رہی ہے، اچھائی مل رہی ہے تو اللہ کا فضل ہے، برائی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کی وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ریزن ہوتی ہیں، تو آپ ہمیشہ اللہ کے فضل کو یاد رکھیں۔ یہاں بچ گئے، ہم لوگ تیزی سے جا رہے تھے، اچانک کسی نے اشارہ کیا کہ آگے روڈ کٹا ہوا ہے، ہم رک گئے، اب آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے بچے، شرک ہو جائے گا۔ آپ کہیں الحمدللہ اللہ نے بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی کہ اس نے ہم کو بتایا، ایسے کہیے، بیلنس کیجئے، ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھیے، اس کے فضل کو یاد رکھیے۔ اچھائی پا رہے تو اللہ کا فضل ہے، برائی سے بچ رہے تب بھی اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کے فضل کو ہمیشہ مقدم رکھنا، اگرچہ چیزیں ریزن بنی ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ ذکر نہیں کرنا، ہمیشہ دماغ میں اللہ کا فضل رہنا، بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدہ نیلوفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی شیخ، آپ جو دلیل بتائے نا، دلیل آیت ہم نمبر بولے تو صحیح، آیت نمبر نہیں بتایا، آپ کو آیت نمبر بتایا تو ٹھیک تھا، جیسے سورہ بقرہ کی آپ دلیل بتائے۔ ہاں ہاں، بہت ساری آیتیں میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ سورہ بقرہ کی جیسے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، جی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن یا والاذی، الذین آمنوا، اس کا نمبر چاہیے، جی میں دیکھ جی، کے بتا رہا یا ایھا الذین تبتغوا، ہوں۔ ہاں، لا جی تبطلوا جی، اعمالکم، ایک منٹ حدیث، جی جی، وہ جو بھی آپ دلیل دے رہے وہ آیت نمبر بولے تو یہ تھا، فاسٹ ہو جا رہا وہ لکھ جزاک لینے اللہ کے خیر۔ لیے۔ ایک بات ہے، مسئلہ ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، دوسری بات ہے اگر ان کا نمبر بتاتا پاؤں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ریٹرن میں نہیں ہے کہ میں دیکھ کر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ذہن میں ہیں، بس میرے پاس کیا پوائنٹس ہوتے ہیں، میں ان پوائنٹ کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں بولتا ہوں، تو ویسے جی بھی جی، معذرت کے ساتھ تو برا نہ پاس مانیں، کیا آج کل بڑا آسان کرنے ہے، کوئی کے آیت کا لیے، ٹکڑا ڈال دیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ جی جی، جی جزاک اللہ خیرن۔ جزاک اللہ۔
تو اس لیے اگر میں آیتوں کا نمبر بتانا چاہوں تو شاید میرے پاس ریٹرن میں چاہیے ہر چیز ہے، وہ تھوڑی شاید دشواری ہو سکتی ہے میرے لیے. کوئی بھی چیز اگر آیت نمبر نہ ذرا، یہ دیکھیے یہ آیت آپ نے بولی ہے، یہ یہاں ہے، یہ سورہ بقرہ، میں چیٹ باکس میں بھیج رہا ہوں، دیکھیے. نہیں نہیں، میں کسی خاص کو بھیج دیا. یہ آیت ہے سورہ بقرہ، میں نے چیٹ باکس میں آپ کو بھیجا ہے، دیکھیے. کتنے آیت نمبر ہے؟ آیت نمبر 264. چیٹ باکس میں دیکھیں، میں نے سب کو ڈال دیا ہے. جی جی. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال آپ کا نہیں نا؟ نہیں جی جی. سعدیہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، آپ نے بولا نا شیخ، دو ریزنس لے لینا بول کے، سیلف سیلف کانشنس اور دوسرا بولے نا اللہ کے اوپر توکل، وہ دو بیلنس کرے پہلے کرتے تھے، اب کیسا کیا کیسا کرنا بول کے. کہ بیلنس کیسا کریں گے یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ شیخ، اب روزے کی حالت میں سیلف بینیفٹ بھی رہتا اور ایمان کا یہ بھی رہتا نا، بینیفیشیل بھی رہتا نا، نیکی بھی تو رہتی ہے، ہم تو دیکھیے، بیلنس کیسے کریں؟ فائدے ہمیشہ انسان کو مل جاتے ہیں، لیکن فائدوں کی نیت کو سامنے نہیں رکھنا. اب یہ بتائیے کہ ثواب اللہ کیسے دے گا؟ نیتوں کی بنیاد پر نہ دے گا. ہم، اگر آپ نیت میں دنیا کا فائدہ رکھیں گے، وہ مل گیا، پھر ثواب گیا پلس شرک ہوا. ہم، ٹھیک ہے. یہی تو کنفیوژن تھا، تو پہلے آپ ایسا جیسے آپ نے سوچ کہا نہیں صحیح ہے، رہے تھے. روزہ ہے، روزے کی وجہ سے انسان کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ روزہ اس نیت سے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، مجھ سے خوش ہوگا، اور اللہ میری صحت کو صحیح کرے گا. جیسے انسان نظر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی صحیح ہے. مقصد دوسرا آپ نہیں. نظریہ بدلو بول رہے ہیں، جی. آپ کیا بول رہے ہیں ایسا، آپ ہمارا نظریہ چینج کر لو بول رہے ہیں، سیلف کانشیس نہیں جیسا دینی بالکل. اس میں. ہاں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دنیا کی نیت کریں گے، دنیا کا فائدہ ملے گا پلس شرک ہوگا. صرف اللہ کے لیے کریں گے، دنیا کا فائدہ اس سے مل جائے گا، الحمدللہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی ایک ساتھ. انشاءاللہ. اگر ایک عالم دین بھی بیان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیان کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو. اور خاص کر حدیثوں کے مسئلے میں انسان جتنا محتاط رہے اتنا بہتر ہے. یہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ لا ارتجال ولا الاستعجال. ہمارے پاس شخصیت پرستی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تو صحیح ہے، انہوں نے کہا تو صحیح ہے. قرآن و حدیث میں ہے تو صحیح ہے، چاہے کوئی بھی کہے، نہیں ہے تو غلط ہے. ٹھیک ہے، تو معیار ہمارے لیے تو قرآن پھر و ہم لوگ کو حدیث ہے. معلوم کیسا ہونا، مطلب یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں کیونکہ حوالہ بھی دیتے ہیں حدیث نمبر، اور قرآن کی تلاوت کر کے بھی مطلب قرآن سے کیوں نہ بولتے نا، جو بھی ہو، تو جو حدیث بھی ہو، نمبر بھی وہ بتلاتے ہیں. حدیث بیان کرے، تلاش کیجئے، صحیح ہے پوچھئے، صحیح ہے تو عمل کیجئے، ورنہ ضعیف ہے تو چھوڑ دیجئے. معیار قرآن و تو یہ حدیث ہو، صحیح حدیث ہو. نہیں ہے پھر، وہ- مطلب جی. صبح شام درود ابراہیم پڑھنے سے اذکار میں بھی آتا ہے نا شیخ، صبح شام 10 10 مرتبہ اذکار میں، مطلب صبح شام کے اذکار میں درود پڑھنا ابراہیم ہے، اس پڑھنا میں ہے. کوئی شک نہیں، انسان کو درود پڑھنا چاہیے. جی. لیکن ان کی جو حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. مطلب وہ درود تو پڑھنے توحید کا ہے، نہیں ہر بول رہے نماز تھے کے نا بعد انسان ابھی کو ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اس پہ مسئلہ اس پہ نہیں ہے. جی، مطلب کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے کے پڑھنا فضیلت چاہیے. سے ہی بتلا دیتے ہیں کہ اب ایک تو آدمی درود مثال کے طور پر، ابراہیم. چلیے میں ایک مثال بتاتا ہوں. ایک بدعتی ہے، دن رات درود پڑھتے رہتا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے قیامت دن حاصل ہوگی؟ تو مطلب جو نہیں. مطلب بدعت کے بارے میں مطلب کہ اگینسٹ رہتے انہوں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ بدعتی ہے. پہلی سب بات یہ ہے اس میں برابر ہے کہ بولتے. وہ سفارش کرے گا جس کے حق میں کی جائے گی، اللہ دونوں سے راضی ہو، اور وہ توحید پرست ہو، بدعت سے پاک ہو، تب بیسک کنڈیشن یہ آئے گی. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے درود کس نیت سے پڑھا ہے. ہاں، کہ متبع سنت تھا کہ نہیں تھا. اب درود بھی کیسے پڑھتا ہے کوئی آدمی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، مختصر درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، سب سے افضل چیز ہے.
جس کا ذکر ہم پڑھتے کرتے ہیں. جی بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی بیان کرتا ہے خاص کر ایسی چیزیں، اور جس شیخ کا نام آپ لے رہے ہیں وہ اکثر ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، احتیاط کریں. ٹھیک ہے، اور کوئی حدیث ان سے سن بھی لے آپ، تحقیق کریں. بغیر تحقیق کرے اس پر عمل بالکل بھی نہ کریں. عائشہ خان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ شیخ اللہ وبرکاتہ. دعائیں پوچھے تو بولتے بلکہ بولے تھے نا. ہاں، کس مسئلے میں آپ نے دعائیں پوچھی تھی؟ جی اپنی خود کے اخلاق کے لیے اور بچوں کی صحیح تربیت کے لیے. ٹھیک ہے، جی میں آپ کو دعاؤں کی کوئی ان کتاب کا نام اگر آپ بتا دیں تو بہتر ہے. ویسے حسن المسلم ہی اچھی دعاؤں میں آتا ہے، لیکن میں بھی جی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے سے اگر میٹنگ ختم بھی ہو جائے، نہیں ختم تو نہیں ہوگی انشاءاللہ، میں ابھی چیٹ باکس میں آپ کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جزاک. مالن. مالن کا کوئی سوال ہے؟ ہاں، کہاں ہے سوال؟ کس نے پوچھا تھا؟ عائشہ خان. ویسے ہی میں یہ سبھی کو بھیج دیتا ہوں چیٹ باکس میں. صحیح حدیثیں ہیں اس کے اندر کہ 3 اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اور ایک ہے وہدینی لاحسن الاخلاقی لا یہدی لاحسن الا انت واصرف عنی سیئا لا یصرف عنی سیئا الا انت، اور ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یہ 3 دعائیں ہیں صحیح روایتوں سے. چیٹ باکس میں نے بھیج دیا ہے، سب کے لیے ہے. اور اولاد کی تربیت میں کیا ہے؟ جب تربیت کے لیے دعا کریں تو خصوصی دعا کی وجہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنائے، انہیں خیر کا باعث بنائے. میں دیکھ رہا ہوں خصوصی کوئی دعائیں. جیسے قرآن کی دعائیں اکثر ہیں، ان کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من کا ذریۃ طیبہ. یہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کا انسان کو استعمال کرنا چاہیے. پھر یہاں دیکھیے قرآن کی ہیں، اور میں بھیج رہا ہوں کچھ چیزیں. یہ قرآنی دعائیں ہیں جو اولاد کی تربیت میں. چیٹ باکس دیکھیں سب لوگ. اور خصوصی طور پر یہ دعا جب انسان اگر شوہر ہے اپنی بیوی کے پاس جائے، اور بیوی اگر اسے شوہر بلائے بستر پر، تو اس دعا کا ہمیشہ اہتمام کرنا. یہ اولاد کی تربیت میں یہ دعا جو میں نے بولی، شوہر بیوی کی ملاقات کی دعا، یہ بڑی معنی رکھتی ہے. اور اولاد کے لیے دعائیں کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. ایک تو اگر باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، روزے دار دعا کرے، مسافر دعا کرے، تو اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں. اب کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے لیے دعا کرتے تھے، نظر بد کی دعا، اس کا اہتمام کرنا. ٹھیک ہے، خیر آخری سوال انشاءاللہ، ان کے بعد میٹنگ کو اینڈ کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو آپ دعائیں بھیجے لنک ختم ہو گیا تو چلے جاتے ہیں. ہاں، اسکرین شاٹ لینا. جی جزاک اللہ خیر. اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، حیاک اللہ. چلیے میں میٹنگ اینڈ نہیں کروں گا ابھی، 1-2 منٹ رکھتا ہوں میٹنگ انشاءاللہ تعالی. لیکن میں اجازت چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے
جو بھی ایڈمن ہے 2 منٹ میٹنگ کو باقی رکھے تاکہ جن کو اگر کاپی کرنا تو کاپی کر لے یا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, چلیے ختم مجلس کے دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.